رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين سبحان الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لائق سب عزت و تکریم فضیلت الشیخ بقیت السلف شیخ طریقت حضرت علامہ حافظ غلام محمد ابرار برکاتی زید مجدکم. معزز و مقتدر علماء کرام، زعماء علاقہ، حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں آپ اور میں حاضر ہیں. رب کائنات سیدہ کائنات سیدہ آمنہ پاک کی آغوش رحمت کا صدقہ آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ السلام پر ان گنت عطائیں، نوازشات اور کرم نوازیاں بے حد و عد فرمائیں، جس کا تذکرہ اپنے کلام مقدس کے متعدد مقامات پر مختلف انداز اور مختلف زاویوں سے بے نیاز اللہ نے فرمایا. ان میں سے ایک خاص الخاص بلکہ اخص الخاص مقام سورۃ الکوثر بھی ہے. رب کائنات نے بڑے انہونے، فخرے اور منفرد انداز میں اس سورہ پاک میں اپنے حبیب پاک صاحب لولاک آقا کل ختم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اپنی عطاؤں کا تذکرہ فرمایا انا بے شک ہم نے اعطینا کا عطا کیا ہم نے آپ کو الکوثر، کوثر. یہ اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت نے عطا کا ذکر فرماتے ہوئے جس تاکید کا ذکر کیا اس میں ضمیر جمع استعمال فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاکید کا سلسلہ وہاں ہوتا ہے جہاں منکر ہو یا کوئی متردد ہو. یہ تو بات ہی محبوب محب کے مابین ہو رہی ہے. تاکیدات کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں انکار کا یا تردد کا احتمال ہو. تو یہاں تو متکلم خدا ہے، سامع مصطفیٰ ہے. تو نہ ادھر کوئی تردد کی بات ہے نہ ادھر کوئی تردد کی بات ہے. پھر رب کائنات نے ضمیر جمع کیوں لگائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا محبوب و محب کے مابین یہ بات نہیں ہے. اور جو محبوب و محب کے مابین محبت کا کلیمیکس دیکھ کر منافقت کے عروج پر پہنچ کر جنہیں تکلیف ہے، رب کائنات نے انا کی ضمیر جمع لگا کر اصل میں ان بے ایمانوں کی تردید فرمائی ہے. یہ مختصر سا جملہ انا کے متعلق ہے. اس کے بعد ہے
آتینا، یہ صیغہ ماضی ہے، گزشتہ زمانے کی بات جو محقق ہو جائے اور جس کا پایا جانا یقینی ہو کہ وہ بات ہو چکی ہے، اس کے لیے صیغہ ماضی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے کوثر کے عطیے کی بات کی ہے تو اس کو صیغہ ماضی میں بیان فرمایا ہے، مضارع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، دے رہا ہوں یا دوں گا نہیں، رب نے فرمایا آتینا کا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریم آقا علیہ السلام لامکان کی خلوتوں سے مکان کی جلوتوں میں بعد میں آئے ہیں، رب کائنات نے کوثر کی ملکیت کا تاج پہلے پہنا دیا ہے۔ تو جب اس کائنات ہست و بود میں میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو کوثر کی ملکیت کا رب کائنات نے آپ کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا تھا، آپ مالک کوثر بن کر جلوہ گر ہوئے، اس لیے صیغہ ماضی رب کائنات نے استعمال فرمایا۔ پھر ایک اور محبت بھری بات علامہ راضی کو پڑھیں تو تفسیر کبیر میں انہوں نے فرمایا، پہلے فرمایا انا، ہم نے، بے شک ہم نے، اور بعد میں فرمایا آتینا، عطا کیا ہم نے۔ تو یا اللہ پہلے بھی ہم نے، بعد میں بھی ہم نے، عطیے کا ذکر درمیان میں، پہلے بھی ہم اور بعد میں بھی ہم اور عطیے کا ذکر درمیان میں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا چونکہ ساری کائنات محبوب کے جوڑوں کا صدقہ ہے اور ساری کائنات میرے محبوب کریم علیہ السلام کے خیالات و تصورات، سوچ اور فکر اور توجہات کا کوئی شے مرکز نہیں ہے، تو چونکہ محبوب کی توجہات کا مرکز میری ذات ہے، میری توجہات کا مرکز میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، یعنی مصطفیٰ کا قبلہ میں ہوں، میرا قبلہ میرا مصطفیٰ ہے، تو اس لیے ساری کائنات میں یقیناً اس میں کوثر بھی آ جاتا ہے۔ تو چونکہ عطیہ ایسا تھا جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہوں میں جچانا تھا، چونکہ ان کی توجہ کا مرکز تو میں ہوں تو عطیہ جچانا تھا، اس لیے میں نے عطیے سے پہلے بھی اپنا ذکر رکھ دیا، عطیے کے بعد بھی اپنا ذکر رکھ دیا، تاکہ کوثر والا عطیہ نگاہ یار میں جچ جائے اور پسند آ جائے۔ اس لیے رب کائنات نے انا آتینا کا فرمایا۔ اس کے بعد حضرات جی وقار انتہائی عارفانہ اور محبت بھرا جملہ رب کائنات نے استعمال فرمایا ضمیر خطاب کی صورت میں، حالانکہ آداب کا رکھ رکھاؤ کا، آداب رکھ رکھاؤ اور جسے کہتے ہیں پروٹوکول، عزت و تکریم والا جتنے لحاظات ہوتے ہیں، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر ہونا چاہیے تھا انا آتیناکم الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مگر رب نے آپ کم ضمیر جمع استعمال نہیں کی، کاف ضمیر واحد استعمال فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے تجھے، تو یا اللہ رکھ رکھاؤ کا تقاضا تو تھا کہ کم کی ضمیر آتی، آداب کا تقاضا یہ تھا، آداب کے لحاظ کا تقاضا یہ تھا، تقریب اور پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ کم کی ضمیر آتی، مگر تو نے محبوب کریم علیہ السلام کے دامن میں کوثر کا عطیہ رکھتے ہوئے تو ضمیر خطاب واحد استعمال فرمائی، جس کا معنی تو بنتا ہے۔ مولا کم لگا کر آپ کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا آپ جو ہوتا ہے چونکہ وہ رکھ رکھاؤ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جب رکھ رکھاؤ آتے ہیں تو حد فاصل آ جاتی ہے،
حد فاصل آ جاتی ہے، رکھ رکھاؤ تکلفات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، درمیان میں تکلف آ جاتا ہے۔ تو میں نے تو محبوب کے اپنے مابین نہ فاصلہ رکھا ہے نہ تکلف رکھا ہے، میں نے نہ فاصلہ رکھا ہے نہ تکلف رکھا ہے۔ اگر فاصلہ اور تکلف کا مٹتا ہوا مقام دیکھنا ہو تو جب لامکان کی خلوتوں میں بلا کر کعبہ قوسین کی منزل پر محبوب کو بلایا تو وہاں بھی نہیں روکا، محبوب سے فرمایا چونکہ وہ بھی مقدار کو ثابت کرتی ہیں، میں ہر طرح کی مقدار مٹانا چاہتا ہوں، ہر طرح کا بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں، اس لیے محبوب مقام قوسین پر، کعب پر یا قوسین پر نہ رک، او ادنا کی منزل پر آ، تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ رب کائنات نے قرب کی حدیں مٹا کر محبوب کو انتہا قرب عطا فرما دی ہے، اور انتہائی قرب جب دونوں کے مابین آ جائے تو تکلفات اور فاصلے رکھ رکھاؤ مٹ جاتے ہیں، پھر آپ نہیں ہوتا تم نہیں ہوتا تو آ جاتا ہے، پھر آپ نہیں ہوتا تم نہیں ہوتا تو آ جاتا ہے، کیونکہ تو جو ہے وہ انتہائی قرب کو مستلزم ہوتا ہے، انتہائی قرب کو چاہتا ہے۔ تو میں نے اپنے اور محبوب کے درمیان انتہائی قرب بتانے کی خاطر یہاں آتینا کا کہا ہے، آتینا کم نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں خواجہ فرید کی لینگویج استعمال کروں تو کوٹ مٹھن کے گھوٹ نے، گھوٹ کہتے ہیں دھولا کو سریکی میں، سندھی میں بھی گھوٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہک ہے ہک ہے، فرمایا ہک ہے ہک ہے، ہوں ہک دی ہر دل وچ سک ہے، ہوں ہک کو جڑا دو کر دیکھے کافر تے مشرک کے۔ مقام قرب میں خدا و مصطفیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں قرب کے اعتبار سے ایک ہیں، وہ اس ایک کا تقاضا تھا کہ کم نہ کہا جاتا کا کہا جاتا، اس لیے رب کائنات نے انا آتینا کا کہا، انا آتینا کا کہا۔ چلیں ایک جملہ اور عرض کرتا چلو، رازی نے کمال کیا ہے، آلوسی نے بھی انتہا کی ہے، تو محی الدین عربی کو پڑھیں تو وہ تو ویسے ہی عارف باللہ ہیں، تو کمال کیا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے انا آتینا کا کہا ہے، انا آتینا رسول نے کہا، آتینا کا کہا ہے، ضمیر خطاب میں ذات مصطفیٰ کو مخاطب کیا ہے، ضمیر خطاب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو مخاطب کیا ہے، بڑا توجہ طلب جملہ عارفانہ، مخاطب کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نہ کسی صفت کی بات کی ہے نہ کسی منصب کی بات کی ہے، نہ منصب کی بات کی ہے نہ صفت کی بات کی ہے، براہ راست محبوب کو خطاب کیا انا آتینا کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو نہ نبوت کی وجہ سے کوثر عطا کیا ہے، نہ رسالت کی وجہ سے کوثر عطا کیا ہے، نہ تیرے بشیر ہونے کی وجہ سے کوثر عطا کیا ہے، نہ نذیر ہونے کی وجہ سے کوثر عطا کیا ہے، نہ سراج ہونے کی وجہ سے کوثر عطا کیا ہے، نہ منیر ہونے کی وجہ سے کوثر عطا کیا ہے، ہم نے کوثر عطا کیا اپنے فضل سے۔ تو چونکہ آپ کو حبیب بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، رسالت و نبوت تو منصب کی بات ہے، ہم نے رسول و نبی کو نہیں کوثر عطا کیا، اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم نے کوثر اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کیا ہے، محبوب ہونے کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر رسالت کی وجہ سے عطا کرتے تو محبوب تیرا یہ مقام ثابت نہ ہوتا جو اب کافر ضمیر خطاب ثابت کر رہی ہے، وہ پھر رسالت ثابت کرتی۔ لوگ کہتے رب نے محمد پر اگر کوثر نچھاور کیا ہے تو رسالت کی وجہ ہے، نبوت کی وجہ ہے۔ فرمایا نہیں، ہم کوثر صرف تیری وجہ سے عطا کر رہے ہیں تاکہ ہر کوئی سمجھے رسالت و نبوت بات کی بات ہے، کوثر محبوب کو عطا کیا ہے، اور کوثر کا ملنا صرف وجہ محبوب ہے، اس لیے فرمایا انا اعطینا کا۔ آگے چلتے ہیں کوثر پر، آگے ہے الکوثر، سبحان اللہ، الکوثر۔ تو گرامری نکات سے پہلے تھوڑا سا لغوی حوالے کو ٹچ کرتے ہیں۔
کوثر اس کا مادہ مشتق کثرت ہے، کوثر کثرت سے ہے، بر بدن فعال. تو اللہ رب العزت نے یہاں کوثر کی بات کی ہے جو کثرتوں سے ہے. یقیناً اللہ رب العزت جہاں کثیر رکھتا ہے وہاں اکثر بھی رکھتا ہے. تو جب اکثر رکھتا ہے تو اس نے کوثر دیا ہے نا. تو کوثر چونکہ مبالغے کی انتہا ہے، کوثر مبالغے کی انتہا ہے. میں سادہ انداز اپنا رہا ہوں تاکہ میرا یہ جو خطاب کی صورت میں میسج ہے سب کی میموریوں تک کنوے ہو جائے، سب سمجھ لیں. تو ذات عزیز وقار یہ کوثر کس نے عطا کیا؟ بولے اللہ نے عطا کیا نا. تو جس نے کوثر عطا کیا ہے تو اس کے کوثر کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا اکثر سمجھنا پڑے گا. تو اس کے اکثر کو سمجھنے کے لیے اس کا کثیر سمجھنا پڑے گا. تو اس کے کثیر تک پہنچنے کے لیے پہلے رب کا قلیل سمجھنا پڑے گا. کیونکہ جیسے اضافت بدلتی ہے وزن کا زاویہ بدل جاتا ہے. اضافت کے چینج ہونے پر کبھی کثرت قلت میں آ جاتی ہے، اضافت چینج ہو جائے تو قلت کثرت میں آ جاتی ہے. چلے سادہ انداز میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. یہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا 3-4 سال کا، اگر 10 کلو کا وزن اس کے سر پہ رکھ دیا جائے تو آپ سے میں سوال کروں گا کہ اس بچے کی طاقت کے اعتبار سے یہ 10 کلو کا وزن کثیر ہوگا یا قلیل ہوگا؟ وہ چھوٹا بچہ پیچھے بیٹھا جس نے لال لکیروں والی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اگر اس کے سر پر 10 کلو کا وزن رکھ دیں تو یہ کیا ہوگا؟ کثیر ہوگا. تو اگر یہی والا وزن یہ نوجوان ماشاءاللہ زلفیں اور سونی داڑھی والے تشریف فرما ہیں، اگر ان پر رکھ دیا جائے تو بتائیں ان کی طاقت، ان کے شباب، ان کی جوانی اور پاور کے اعتبار سے وہی وزن جو تھوڑی دیر پہلے کثیر تھا اب قلیل ہوگا یا کثیر ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اضافت بدلنے سے، ذات بدلنے سے کثیر قلیل ہوتا ہے، قلیل کثیر ہوتا ہے. تو اب یہ جو کوثر ہے یہ رب کی عطا ہے، کائنات والوں کی عطا نہیں ہے. تو رب کا کوثر سمجھنے کے لیے اکثر سمجھنا پڑے گا، اکثر سمجھنے کے لیے رب کا کثیر سمجھنا پڑے گا، اور کثیر تک آنے کے لیے پہلے قلیل کو سمجھنا پڑے گا کہ رب کا قلیل کتنا ہوتا ہے. کیونکہ اس نے قلیل نہیں دیا، کثیر نہیں دیا، اکثر نہیں دیا، کوثر دیا، کوثر دیا ہے. تو پہلے رب کا قلیل سمجھنا، اللہ کا قلیل کتنا ہوتا ہے. چلے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن مقدس نے کہا قل متاع الدنیا قلیل. محبوب آپ فرما دیں ساری دنیا کا کل ساز و سامان قلیل ہے. ساری دنیا کا کل ساز و سامان ازل سے لے کر اب تک جب سے شمس نے چڑھنا شروع فرمایا ہے، غروب و طلوع کا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جب تک رہے گا یہ ساری دنیا ہے. جو کچھ اگا وہ بھی اس میں آ گیا، جو کچھ اگے گا وہ بھی اس میں آ گیا، جو کھایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں ہے، جو کھلایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں ہے، جو کھایا جا چکا وہ بھی اس میں ہے. ساری کائناتیں کل ساز و سامان دنیا اگر اللہ کی نسبت سے دیکھیں تو وہ قلیل ہے. رب نے محبوب کے دامن میں قلیل نہیں رکھا ہے، رب کے دامن میں قلیل نہیں رکھا ہے. کل متاع الدنیا قلیل، سارا کل ساز و سامان دنیا. فرمایا محبوب فرما دے یہ قلیل ہے. اگر میں کسی بڑے پڑھے لکھے بندے سے اگر درخواست کروں اور مطلب ہے کہ وہ بینک میں بیٹھ کر بہت بڑا بینکار اور فلاں ہو، تو اگر میں اس سے درخواست کروں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، پوری دنیا میں ساری کائناتوں میں بلا امتیاز و بلا مطلب کہ ایمان اور کفر، ساری دنیا میں جتنا اناج اگا ہے، کیا کوئی بندہ اپنے علم کی بنیاد پر اس کی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ سن 2020 میں جتنا بھی اناج اگا جس سے ساری کائنات کے انسان
اپنا پیٹ بھر بھر کر زندگی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہیں. میرا سوال ہے اگر کوئی بندہ صرف اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہے, احاطہ اعداد و شمار میں لانا چاہے, تو کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. تو ساری دنیا رب کے ہاں قلیل ہے. جب ایک جنس کو احاطہ اعداد و شمار میں لانا پاسبل نہیں ہے تو پھر رب کا سارا قلیل احاطہ اعداد و شمار میں لانا کب پاسبل ہوگا, کب ممکن ہوگا؟ تو جس کا قلیل گننا ممکن نہیں ہے اس نے حبیب کے دامن میں قلیل نہیں رکھا ہے. جب قلیل نہیں گنا جا سکتا کثیر کیسے گنیں گے؟ جب قلیل نہیں گنا جا سکتا تو بابا کثیر کیسے گنیں گے؟ رب نے محبوب کو قلیل نہیں دیا, سارے قلیل جمع فرمائے, ایک کثیر بنایا. سارے کثیر اکٹھے کیے, ایک اکثر بنایا. سارے اکثر اکٹھے کیے, ایک کثار بنایا. سارے کثار اکٹھے کیے, ایک کوثر بنایا. جس کے بعد پھر انتہائی مبالغے کی مبالغہ ہے نہیں. یار کے دامن میں قلیل نہیں, کثیر نہیں, اکثر نہیں, کثار نہیں, کوثر رکھا ہے. تو جس خدا کا قلیل گننا ممکن نہیں ہے, آمنہ کے لال کے دامن میں تو بابا کوثر ہے, محمد کا کوثر کیسے گنو گے؟ ایسا علم, ایسی عقل, ایسا فن کہاں سے لاؤ گے؟ تو اب کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عقل کے ترازو پر, علم کے ترازو پر کوئی تول سکتا ہے؟ جب نہیں تول سکتا تو پھر ماننا پڑے گا ساری کائنات رسالت و نبوت میں میرے مصطفیٰ لا محدود لا متناہی ہیں, بے مثل بھی ہیں, بے مثال بھی ہیں. کہ رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کوثر عطا کیا. کیا عطا کیا ہے؟ کوثر عطا کیا. چلے ایک معنی کوثر کا عرض کرنے کے بعد پھر کوثر کی اگلی تفسیر عرض کروں گا. وقت کے دامن میں رہتے ہوئے خیر الکلام ما قل و دل کا عرض کر رہا ہوں. بہت بڑے امام ہیں امام مجاہد, بہت بڑے امام ہیں امام مجاہد. اور امام مجاہد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور یہ تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ وہ حبر الامہ ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے تلمیذ ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے الحم سے والناس تک خود صاحب قرآن نے پورے قرآن کی تفسیر خود پڑھائی, اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو سند دی حبر الامہ کی کہ میری امت میں سب سے بڑے عالم ہیں, میری امت میں سب سے بڑے عالم ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, حضرت امام مجاہد. چھوٹا سا تعارف اور عرض کر دوں ان کا, کیونکہ جب تک کسی بندے کا صحیح تعارف کسی کے ذہن میں نہ آئے اس وقت تک اس کی بات اتنی وزنی ذہن میں نہیں بیٹھتی. اس لیے پہلے اسناد پر غور کیا جاتا ہے, بعد میں حدیث کی بات کی جاتی ہے. تو عرض کر رہا ہوں علامہ ابن قیم امام الوہابیہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. علامہ حماد الدین حافظ ابن کثیر کے کلاس فیلو ہیں. یہ دونوں شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے. علامہ ابن قیم نے پتہ کیا کہا امام مجاہد کے بارے میں؟ وہ فرماتے اذا جات کا تفسیر عن مجاہد فحسبو. وہ کہتے اگر تجھے امام مجاہد سے قرآن کی تفسیر مل جائے تو پھر کسی اور کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے کافی ہے. کیونکہ ایک واسطے سے وہ تفسیر آقا کریم علیہ السلام سے مل رہی ہے, صرف عبداللہ ابن عباس کا درمیان میں واسطہ ہے, ایک واسطے سے مل رہی ہے. اگر وہ تفسیر کر دیں قرآن کی تو ابن قیم لکھ رہے ہیں کہ پھر تمہیں کافی ہے, کسی اور مقدس کسی اور مفسر کی دہلیز پر قرآن سمجھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر امام مجاہد سے تفسیر مل جائے. تب جب اتنا تعارف آپ سمجھ گئے, اب امام مجاہد نے جو کوثر کا ترجمہ کیا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور عقیدہ اہل سنت بھی اس میں سارا کچھ آ گیا ہے. جہاں مقام مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں سارا کچھ آ گیا, مزید ابھی آئے گا. ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر, فرماتے الکوثر الخیر کلہ, الکوثر الخیر کلہ. فرماتے الکوثر کا معنی ہے کل خیر. اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے دامن میں
کل خیر رکھ دی ہے، کل، اور کل سب کو محیط ہے، کل ہر طرح کی خیر کو محیط ہے، ہر طرح کی خیر کل کے اندر ہے، اور رب نے محبوب علیہ السلام کے دامن میں کل خیر رکھ دی ہے۔ اب تھوڑا سا سوالی جوابی انداز اگر کروں، پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹر لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر میں آپ سے عرض کروں علم والا ہونا خیر ہے یا ان پڑھ ہونا خیر ہے؟ بولے بھائی، علم والا ہونا خیر ہے نا؟ تو جب علم والا ہونا خیر ہے تو آپ نے تائید کر دی ہے کہ علم خیر ہے، علم والا علم خیر ہے۔ تو امام مجاہد کہتے ہیں اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے دامن میں کل خیر رکھی ہے، تو جب علم خیر ہوا، حضور کے دامن میں آئی خیر کل، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا حضور عالم کل ہوئے، کیونکہ علم خیر ہے۔ حضور عالم کل ہوئے، تو رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کو علم بھی کل عطا فرما دیا، کیونکہ خیر کل رکھی اور علم خیر تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کے دامن میں کل خیر آئی۔ تو پھر قرآن آپ سے مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے کل علم عطا فرما دیا، آقا کریم علیہ السلام کو کل علم عطا فرما دیا۔ زیادہ دلائل کا وقت نہیں ہے، چھوٹا سا ایک جملہ عرض کرتا ہوں شرف الدین بوصیری کا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں، شرف الدین بوصیری کہ کریمہ کا علیہ السلام نے جن کو خود چادر عطا فرما کر شفا بھی بخشی، انعام کے طور پر چادر بھی عطا فرمائی، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، آقا آپ کے جود و سخا کا مقام تو لامحدود و لامتناہی ہے، یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے یہ بھی آپ کے جود و کرم کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، یہ جو لوح و قلم کا علم ہے یہ آپ کے لامتناہی علوم میں سے ایک چھوٹا سا علم ہے، یہ چھوٹا سا علم ہے۔ رب نے آپ کو لوح محفوظ کا علم نہیں عطا کیا، کل عطا کیا ہے، کل عطا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں لوح کس کو کہتے ہیں؟ بھئی لوح محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ کے رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو یعنی کان بھی ہے، ما یکون بھی ہے، ما کان بھی وما یکون بھی، جو ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھا ہے۔ شرف الدین بصیری کہتے ہیں کہ یا سنو، جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھا ہے، وہ تو آپ کے لامتناہی علوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ کو تو رب نے کل خیر عطا کی ہے، آپ کو رب نے کل خیر عطا کی ہے۔ چلیں اگلا ایک اور زاویہ عرض کرتے ہیں، بھئی محتاج ہونا خیر ہے یا اختیار والا ہونا خیر ہے؟ اگر اختیار خیر ہو تو پھر اس کی یوزمنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی خیر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ جو غلط یوز ہو رہے ہیں اختیارات، یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، محبت بھری بات چل رہی ہے تو میں درمیان میں غیر محبت بات کو نہیں لانا چاہتا، تو عرض کر رہا ہوں محتاج ہونا یہ خیر نہیں ہے، اختیار والا ہونا بولے خیر ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اختیار والا ہونا خیر ہے تو بقول امام مجاہد اللہ نے الکوثر کی صورت میں محبوب کے دامن میں کل خیر رکھی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرے آقا مختار نہیں، مختار کل ہے، کیونکہ اختیار خیر ہے تو خیر کل حضور کے دامن میں ہے، تو جو خیر کل حضور کے دامن میں ہے تو پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کل خیر کے مالک ہوئے، تو اختیار خیر ہے تو پھر مختار کل ہوئے، آقا کریم مختار کل ہوئے۔ تو چونکہ میرا موضوع سرکار کا مختار ہونا نہیں ہے، مگر 3 جملے ضرور عرض کروں گا علمی، آپ یہ بہت بڑی بابا جی کے توسل سے، بابا جی کی وساطت سے علم کے علمی جواہر پارے کے 3 جملے لے جائیں۔ کریمہ کے اسلام کو رب نے ایک طرح کا اختیار نہیں دیا، اختیار تو کل دیا نا، تو قرآن نے بتا دیا ہے،
یہ قرآن نے بتا دیا گرامر کتاب، آقا کریم علیہ السلام مختار بولے حضور مختار کل ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کا اختیار ایک طرح کا نہیں ہے، حضور کے اختیار کے بھی 3 زاویے ہیں، میرے آقا کے اختیار کے بھی 3 زاویے ہیں۔ ایک میرے آقا علیہ السلام جو اختیار رکھتے ہیں، حضور کا اختیار ہے تشریحی، ایک حضور کا اختیار ہے تشریحی، ایک میرے آقا کا اختیار ہے تشریعی۔ وہ حلوے والی ہا کے ساتھ ہے، یہ عین کے ساتھ ہے۔ تشریحی اختیار میں بھی مختار کل ہیں، تشریعی اختیار میں بھی مختار، ایک جملہ کہہ دوں سمجھ آ جائے گی بات۔ سبحان اللہ۔ اگر تشریحی اختیار کو دیکھیں تو رب نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، نہ ظہر کا وقت بتایا، نہ رکعتیں بتائیں، نہ فجر کا وقت بتایا، نہ رکعتیں بتائیں، نہ عصر کا وقت بتایا، نہ رکعتیں بتائیں، نہ مغرب کا وقت بتایا، نہ رکعتیں بتائیں، نہ عشاء کا وقت بتایا، نہ رکعتیں بتائیں۔ فرمایا بابو ہم نے مجمل حکم نازل کر دیا ہے، تشریح کا کل اختیار تجھے دے دیا ہے، جس نماز میں جتنی رکعتیں چاہے مقرر کرنا تیرا کام ہے، تیرا فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ کب ادا کریں؟ کتنے مال پر ادا کریں؟ کب ادا کریں؟ کتنے مال پر ادا کریں؟ مقادیر کیا ہیں زکات کے؟ کتنی ادا کریں؟ رب نے فرمایا محبوب میں نے مجمل حکم دے دیا ہے، اس کا ڈسٹریبیوشن، تقسیم، تفصیل، ڈیٹیل آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ کو تشریحی اختیار کل عطا کر دیے ہیں۔ میرا قرآن میرا ہوگا، تشریح کا اختیار تیرے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی سارے کائنات کے معلمین کو تیری دہلیز کا محتاج بنا دیا ہے۔ جو تجھے مختار نہیں مانے گا قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ حضرت جی وقار اگر اگلی بات عرض کروں تو تشریعی، تشریعی شریعت کے اختیارات، کس کے؟ شریعت کے اختیارات۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے بہت سارے حکم مجمل نازل کیے ہیں حلال و حرام کی صورت میں، اس کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے رسول نبی امی میرے آقا علیہ السلام کو کہا، جب ترکیب کے ساتھ عطف معطوف سے آگے لے کر چلیں گے نا تو اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ جو یحلو ہے اس کا فاعل الرسول النبی ہے۔ یہ جو یحرم ہے، ترکیب اگر کسی کو آتی ہو نحوی، بابا جی کو چھوڑ کر باقی اگر کسی کو آتی ہے تو غور کرے، تو وَيُحَرِّمُ کا فاعل بھی الرسول النبی ہے۔ کیا مطلب؟ رب نے فرمایا اے پیارے نبی علیہ السلام اس کائنات میں حلال کرنے کا بھی اختیار تجھے دے دیا ہے اور حرام کرنے کا اختیار بھی تجھے دے دیا ہے۔ سونے کو حرام خدا نے نہیں کیا، مصطفیٰ نے کیا ہے۔ کتے کو حرام خدا نے نہیں کیا، مصطفیٰ نے کیا ہے۔ ریشمی لباس کو حرام خدا نے نہیں کیا، مصطفیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا ذاتاً سارا حلال و حرام کا اختیار میرے پاس ہے، کوثر کی صورت میں عطان سارا اختیار تیرے پاس ہے۔ تشریعی اختیار بھی میرے مصطفیٰ کے پاس ہے، تشریعی اختیار بھی میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ ایک تیسرا اختیار بھی ہے جو ان دونوں سے بڑا ہے۔ یہ تیسرا ایک اختیار بھی ہے، وہ ان دونوں سے بڑا ہے، کیونکہ تشریحی اور تشریعی اختیار میں یہاں میرے آقا کی پاورز استعمال ہوئی ہیں، پاورز، اختیارات، مگر ایک اور اختیار بھی میرے آقا کا ہے، وہ بھی کل ہے۔ اس کے لیے حضور نے پاورز یوز نہیں فرمائی، ڈسکریشنری پاورز یوز فرمائی۔ جس کو سادہ ترجمہ کروں گا ثواب دیدی اختیارات۔ تو رب نے صرف اختیارات کل نہیں دیے، ثواب دیدی اختیارات بھی کل دیے ہیں۔ اس کو قرآن و سنت نے تکوینی اختیارات کہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تکوینی اختیارات کہا۔ شیخ طریقت کے دہلیز اور دروازے پر بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، تکوینی اختیارات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کن کہا تو سورج بنا، کن کہا تو چاند بنا، کن کہا تو آسمان بنے، کن کہا تو زمینیں بنی۔ رب نے فرمایا محبوب
وہاں اختیارات تھے جو کل تھے شریعت کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے. جب تکوینی اختیارات ہیں تو یہ میں نے آپ کو اختیارات نہیں دیے، ثواب دی اختیارات دیے، ڈسکریشنری پاور دیے. مولا وہ کس لیے؟ فرمایا ذاتی طور پر کن کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، عطا کی وجہ سے ڈسکریشنری پاور کن کی تجھے عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا بھی اگر چاہیں کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے، کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے. حضور کے پاس تکوینی اختیارات ہیں. اگر دوسرا زاویہ عرض کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات کو قدموں میں بلانے کے بھی حضور کے پاس اختیارات ہیں. ان اختیارات کو تکوینی اختیارات کہتے ہیں. سورج پلٹا نہیں ہے، چاند ٹوٹ کر قدموں میں آیا نہیں ہے، یہ تشریعی اختیارات نہیں ہے، اسی کو تکوینی اختیارات کہتے ہیں. اور وہ رب کائنات نے بقول امام مجاہد الکوثر الخیرہ کلہ میں محبوب کو تکوینی اختیارات بھی کل عطا کر رکھے. تکوینی اختیارات بھی محبوب کو کل عطا فرما رکھے ہیں جو الکوثر کی صورت میں رب کائنات نے عطا فرمائے. حضرات عزیز وقار، اگر اختیارات میں سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑا قابل توجہ جملہ ہے. اللہ رب العزت نے جنت کا مالک بنانا ہے اپنے بندوں کو، عدل و انصاف کا بازار لگا کر، محشر سجا کر، اپنے بیگانوں کو بلا کر. اس دن جنت کا کس مالک بنانا ہے محبوب کے غلاموں کو. مگر یار کو فرمایا محبوب چونکہ محبوب لاڈلے ہوتے ہیں اور محب کی ہر شے میں جس طرح چاہیں ناز کریں، تو میرے آقا ہیں سارے نبیوں میں جن کو رب نے صرف محبوبیت نہیں دی، مقام ناز بھی عطا کی، ادھر جس طرح چاہے اس کی بارگاہ میں ناز کریں. اور وہ ناز اٹھاتا ہے، وہ ناز اٹھاتا ہے. عرض کروں حضرت ربیہ بن کعب حضور کو وضو کرا رہے ہیں، ربیہ بن کعب حضور کو وضو کرا رہے ہیں. دریائے رحمت مستفوی تکوینی اختیارات کی صورت میں موجزن ہوا. جب موجزن ہوا تو میرے آقا نے ربیہ سے فرمایا سال ربیہ. حضور نے فرمایا سال ربیہ، بلیک چیک دیا. سال ربیہ، ساتھ اضافت نہیں لگائی، یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا، یہ دے دوں گا یہ نہیں دے سکتا. فرمایا سال، جو جی میں آئے مانگ. بلیک چیک ہے نا، جو جی میں آئے مانگ. پھر مانگنے والے نے حد نہیں کر دی. بابا سوچ فکر بھی تو دیکھے نا، تربیت کس نے کی ہے، کس کی بارگاہ کا فیض ہے، کس کی توجہات کی خیرات ہے. مانگا کیا؟ اسالوں کا مرافقتک فی الجنہ، جنت نہیں مانگی. ہائے 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 ہائے. حضور فرمائے کہ مجھ سے مانگو. اگر کوئی نوکر جنت مانگے اللہ کی عزت کی قسم اس نے حضور کے بلینک چیک کی عزت نہیں کی. مجھ سے اگر پوچھے عزت ہی نہیں کی ہے. صحابی نے بتا دیا. کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا جو چاہے مانگ. اس نے جنت نہیں مانگی. بھئی انتہا جنت ہی ہے نا، سارے سجدے آہوزاریاں شب داریاں سب کچھ کا نتیجہ جنت ہی ہے نا. مگر صحابی نے بتا دیا نہیں. سلطان باؤ نے کہا نا چلے اس طرف نہیں جاتا، لمبی ہو جائے گی بات. تو صحابی نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، جنت نہیں مانگی. یا رسول اللہ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نوکری آپ نے یہاں عطا کر رکھی ہے نا، وضو کرانے والی، خدمت والی، یہی سنگت اور رفاقت اور نوکری چاہتا ہوں جنت میں بھی بحال رہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ ونڈ تو قیامت والے دن رب نے کرنی ہے، یہ تو قیامت والے دن اللہ نے کرنی ہے. اس نے عدل سنانا ہے، اس نے فیصلہ سنانا ہے. میرے بس میں تو ہے نہیں. کلمہ پڑھنے والے یہ باتیں لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں. ابھی آ کے سارا کلیئر ہو جائے گا، اگلے حصے میں سارا کلیئر ہو رہا ہے. تو میرے بس میں تو ہے نہیں. تو نے صرف جنت نہیں مانگی، ساتھ میں میرا ساتھ ہی مانگ لیا، رفاقت بھی مانگ لی ہے کہ جنت بھی آپ کے ساتھ چاہتا ہوں. یہ جو خدمت دی ہے، خدمت یہاں دی ہے، یہی وہاں چاہتا ہوں. کری ادھر سوال ابھی ختم نہیں ہونے پایا. میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا آوا غیر ذالک. حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، فرمایا جنت میں میری سنگت اور یہ نوکری تیری بحال ہے، وہ تو اوکے ہو گئی. آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ. حدیث کے لفظ ہیں صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد ابن ماجہ،
بابا جی کی لائبریری میں موجود ہیں، دکھا کر جاؤں گا، سبحان اللہ دکھا کر جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا جنت بھی ہو گئی اور یہ تیری نوکری جو خدمت والی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسی طرح مجھے وہ جنت میں بھی وضو کراتا رہے گا، یہ نوکری بحال ہے، جو منگیا ہی اونجی عطا کیتا ہے۔ فرمایا آوا غیر ذالک، یہ تو ہو گیا، اوکے ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ تو بابا اس سے بڑی کوئی اور شے ہوتی تو صحابی مانگتا، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ صحابی کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں ہوا ذاکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس تجھ کو تجھی سے مانگ کر آقا آپ کو مانگ لیا ہے جنت میں، بس اس کے علاوہ نہ کوئی اور بڑی شے ہے نہ میں مانگ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تکوینی اختیارات، اور وہ بھی الکوثر الخیرہ کلہ میں رب نے کل عطا کی۔ اب آپ ذہن میں لے کر جائیں، حضور کے اختیارات تین طرح کے، تشریحی اختیارات، تکوینی اختیارات اور تشریعی اختیارات۔ میں نے ہلکا ہلکا وقت کا دامن دیکھتے ہوئے ٹچ کیا تھوڑا سا، اب اگلے حصے میں آتے ہیں جو اختتام والا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ میری اپنی علمی بساط کے مطابق تھا جو اب عرض کیا ہے، جو اب اگلا حصہ عرض کرنے لگا ہوں، یا یہ عرفاء لوگوں کے درجے کی بات ہے، میرے شیخ کریم غزالی زمان امام اہل سنت کے درجے کی بات ہے، یا علی حجویری داتا کے درجے کی بات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ سنیں گے تو کہیں گے واقعی صحیح کہا ہے، اس درجے کی بات ہے، کرنے میں لگا ہوں، منہ چھوٹا بات بڑی ہے، تو عرض کروں اللہ رب العزت نے فرمایا الکوثر، کیا فرمایا؟ الکوثر، اور کوثر یہ کثرت سے مشتق ہے، کوثر بولے کثرت سے مشتق ہے، اور جو الکوثر ہے چونکہ یہ مبالغے کی انتہا ہے، اس میں مبالغے کی غایت ہے، انتہا ہے، تو جب مبالغے کی انتہا ہے تو جس میں غایت ہوتی ہے وہ اس کا جز نہیں ہوتا۔ اگر کوثر کو کثرت میں شامل کریں تو پھر الکوثر نہیں رہے گا، کیونکہ یہ جز ہو جائے گا اس کا، اور الکوثر جو ہے یہ کثرتوں کی غایت ہے، جز نہیں ہے، کثرتوں کی غایت ہے، جز نہیں ہے۔ ساری کائنات کا مقام کثرتیں ہے، توجہ بڑی توجہ، ساری کائنات کا مقام کثرت ہے، اور کثرت کی غایت یہ کائنات کا مقام نہیں ہے، کثرت کی غایت یہ کائنات کا مقام نہیں ہے۔ جہاں کثرتوں کی غایت ہو جائے وہاں وحدت ہوتی ہے، جہاں کثرتوں کی غایت ہو جائے وہاں وحدت ہوتی ہے، اور کثرت کائنات کا مقام ہے اور وحدت میرے رب کا مقام ہے، توجہ ہے، کثرت کائنات کا مقام ہے، وحدت میرے بولے۔ چلے یہ بات عرض کرنے سے پہلے ایک اور زاویہ عرض کر دوں، حدیث میں موجود ہے، تمام مفسرین نے بھی لکھا ہے، مگر بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، یہ بھی صحیح ہے، کوثر حوض کوثر ہے، یہ بھی صحیح ہے، جو جنت کی نہروں کا منبع ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ سوال یہ ہے اتنا بڑا اہتمام، کاف ضمیر خطاب واحد بھی، انا آتینا بھی، اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ کوثر دے کر، جبکہ یہ مقام احسان ہے، مقام احسان ہے، امتنان ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت جنت کا ایک جز دے رہا ہے اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ، وہ بھی حبیب کو۔ نوکروں غلاموں کی بات آئے تو سورہ رحمان کہتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے من میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے کہ کیسے سامنا کروں گا اپنے رب کا، رب فرماتے جنتان، میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ نوکروں کو 2 جنتیں ملیں، محبوب کو جنت کا ایک جز ملے اتنے اہتمام کے ساتھ۔
گل پلے پئی ہے نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی نوکروں کو خوف کی وجہ سے 2 جنتیں مل جائیں، نبی کریم علیہ السلام کو جنت کا رب ایک جز دے اتنے اہتمام کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہو کہ بات جز کی نہیں ہو رہی، کوئی اور ہے، بات جز کی نہیں ہو رہی، بات کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے۔ تو پھر بات اور کیا ہے؟ بات اور یہ ہے کہ اس الکوثر سے مراد صرف نہر یا حوض کوثر نہیں ہے، الکوثر سے مراد کثرتوں کی غایت ہے، اور کثرتوں کی غایت وحدت ہوتی ہے۔ ساری کائنات کثرتیں، یہ مقام ساری کائنات کا مقام کثرتیں ہیں، اور کثرتوں کی غایت یہ میرے رب کا مقام ہے، کثرتوں کی غایت یہ میرے رب کا مقام ہے۔ اب اللہ رب العزت کثرتوں کی عطا کی بات نہیں کر رہا، کثرتوں کی غایت کی عطا کی بات کر رہا ہے، کثرتوں کی عطا کی بات نہیں کر رہا، کثرتوں کی غایت کی عطا کی بات کر رہا ہے، اور کثرتوں کی غایت وحدت ہے، اور وحدت مقام اللہ ہے، وحدت میرے اللہ کا مقام ہے۔ تو سادہ سا جملہ ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر میں محبوب رب کو یہ فرمانا چاہ رہا ہے، محبوب میں نے اپنا آپ تجھے عطا کر دیا ہے، میں نے اپنا آپ تجھے عطا کر دیا ہے، یعنی میں تیرا ہو گیا ہوں، اب تو کیا کر، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر۔ یہ نہیں سمجھا، سمجھاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر، یعنی میں نے تو کثرتوں کی غایت کی صورت میں کوثر کا عطیہ اپنے آپ کو بنا کر تجھے عطا کر دیا ہے، یعنی میں تیرا ہو گیا ہوں، اب تو کیا کر، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ نماز کا کمال یہ ہے کہ پورا سراپا رب کے حوالے کر دیا جائے، قربانی کا کمال یہ ہے کہ اپنی جان رب کے حوالے کر دی جائے۔ فرمایا محبوب میں نے جب اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا ہے، تو اپنا جسم و جان میرے حوالے کر دے، تاکہ میں تیرا ہو جاؤں تو میرا ہو جائے، تاکہ میں تیرا ہو جاؤں تو میرا ہو جائے، اور پھر سب کچھ جو میرا ہے وہ تیرا ہو جائے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ اب کون کہتا ہے یہ حضور دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے؟ جب رب خود مصطفیٰ کا ہو گیا ہے تو خدا کا سب کچھ بھی مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ اب میرے آقا جس طرح چاہیں، جس اینگل سے، جس زاویے سے چاہیں، ساری کائنات میں ہر شے میں تصرف فرما سکتے ہیں، کیونکہ رب نے اپنا آپ محبوب کو دے کر سارا کچھ محبوب کے حوالے کر دیا۔ آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری جملے، اتنی گنجائش تھی دامن میں اوور جانے کی، وقت کے دامن میں، تو آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے قابل توجہ، بہت قابل توجہ۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ مقام احسان ہے، اللہ کوثر دے کر محبوب پر احسان کرنا چاہ رہا ہے۔ کمال احسان یہ ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہو، جس کو دی جا رہی ہے اس سے اعلیٰ ہو، اگر اعلیٰ نہ ہو تو کمال احسان نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، بڑی توجہ، ماجد بھائی بڑی توجہ۔ فرمایا کمال احسان اس وقت ہوتا ہے جو چیز دی جا رہی ہے، جس کو دی جا رہی ہے وہ اس سے افضل ہو۔ اگر افضل نہ ہو تو کمال احسان تو ہوگا، مگر کمال احسان نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تو کمال احسان ہے، بلکہ احسانات کی بھی غایت ہے، کمال احسان ہے۔ تو بابا کوثر کا عطیہ دینا کمال احسان نہیں ہے، وہ تو جنت کی ایک نہر ہے، وہ تو جنت کا، وہ تو قیامت کا ایک حوض ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو سب سے افضل ہے۔ اس پر تو مسلک کے دیوبند کے لوگوں کا بھی ہمارے ساتھ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے بھی اعلیٰ ہے، بیت المعمور سے بھی افضل ہیں، لوح سے بھی افضل ہیں، قلم سے بھی افضل ہیں، عرش سے بھی افضل ہیں، کرسی سے بھی افضل ہیں، ساری کائناتوں سے میرے مصطفیٰ افضل ہیں۔ تو پھر کوثر حضور کے لیے کمال احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کیا عرض کر رہا ہوں؟ پھر کوثر میرے آقا کے لیے کمال احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال احسان تو تب ہوگا کہ رب یار کو وہ چیز عطا کرے جو محبوب سے افضل ہو۔ تو محبوب سے افضل تو کائنات میں ہے کوئی چیز نہیں، تو ایک رب ہے جو محبوب سے افضل ہے، ایک رب ہے جو یار سے افضل ہے۔ رب نے فرمایا
باقی کائنات تو تجھ سے افضل ہے کوئی نہیں، میں ہی تجھ سے افضل ہوں اور میں اپنا آپ تجھے دے رہا ہوں تاکہ کمال احسان ثابت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، آپ اور میں خوش نصیب ہیں ایسے آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جتنا اترائیں اور جتنا شکر کریں اتنا تھوڑا ہے کہ ہم آمنہ کے لال رب کے حبیب کے غلام ہیں جس پر اللہ کی کرم نوازیاں اس طرح کی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر والے مالک آقا کی نالین کا صدقہ اللہ کاظمی کریم کی بارگاہ کے اس غلام کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے، اور بابا جی کے روحانی علمی فیضان کو تا قیام قیامت اللہ جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔